قلب القرآن یاسین، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ دل مرکزی حصے کو کہتے ہیں، مطلب یہ کہ اہم صورت ہے، اور اسی لیے جو زندگی کے آخری حالت میں مردوں پر، یعنی جو مرنے کے قریب ہے لیکن ابھی ان کا شعور ہے، باقی ہے، تو ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھنے کی تلقین تبرک کے لیے نہیں ہے، ایصال ثواب کے لیے نہیں، جیسے عام طور سے سمجھ لیا گیا کہ جو اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ سکرات کی کیفیت میں اس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، تو ایک طرح سے جو تصور ہے معاشرے میں جان اس کی نکل جائے اس لیے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اس کے پاس۔ جان نکلنے کے لیے نہیں ہے، اس کی تسلی کے لیے، اس کی نصیحت کے لیے، اس لیے کہ سورہ یاسین میں توحید کا تذکرہ بھی ہے، رسالت کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، اور دین اور ایمان کی خاطر جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں تو ان میں سے وہ پریشانیوں کا تذکرہ بھی، خاص طور سے دین اور ایمان کی خاطر یہ دوسرے رکوع میں جن 3 نبیوں پر پریشانیاں آئی، جو صدیق پر پریشانیاں آئی اس کا تذکرہ ہے، تو اس سے میت کو ایک طرح سے وہ مرنے والوں کو اطمینان ہوتا ہے، اس کو تسلی ملتی ہے، اس لیے سورہ یاسین کی تلاوت کا حکم ہے۔ لیکن جو سورہ یاسین کو سمجھ نہیں سکتے، جیسا کہ جن کی زبان عربی نہیں ہے، تو وہاں صرف وہ تلاوت ان کے لیے کافی نہیں ہوگی، ترجمہ پڑھ کر سنانا ضروری ہے، تبھی وہ مقصد پورا ہوگا جو حدیث بیان کیا گیا کہ اپنے مردوں کو، جو مرنے سے قریب ہے ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سناؤ، تو یہ مقصد، یہ ضرورت اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جبکہ ہم تلاوت کے ساتھ ان کو ترجمہ بھی سنائیں گے، لیکن اس حالت میں ترجمہ سنائیں گے کہ ابھی ان کے ہوش حواس باقی ہے، وہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر ایسی حالت میں پہنچ گئے کہ جہاں پر وہ کوئی بات نہیں سمجھ سکتے تو وہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایک طرح سے وہ تو ہی نہیں پھر قرآن مجید کی وہاں پڑھنا۔ جب بھی جہاں کہیں بھی قرآن مجید کے پڑھنے کی تعلیم اور تلقین ہے وہ ہدایت کے لیے، وہ نصیحت کے لیے ہے۔ ہاں اگر وہاں کوئی لوگ جمع ہیں دوسرے گھر کے افراد تو ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر سنائی جا سکتی ہے، تعلیم اور تربیت کے لیے، تبرک کے لیے نہیں، ایصال ثواب کے لیے نہیں۔